السلام علیکم حاضرین، شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آپ لوگ موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل محفل وائز پر۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت اور ایک ہندو جوگی جو مسلمان ہو گیا۔ دوستو، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک کا پہلا حصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ حضور خواجہ غریب نواز کی کرامت کا پہلا حصہ۔ گزشتہ واقعہ سے کفار کی عاجزی اور بے بسی نمایاں ہو چکی تھی اور یہ حقیقت علم نشرہ ہو چکی تھی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقابلہ دشوار ہے۔ اس لیے جنگ چھوڑ کر ان ہندو پنڈتوں اور جوگیوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا اور وہ مندروں کے سب سے بڑے پجاری رام دیو پنڈت جوگی کے پاس گئے اور اس سے تمام حالت بیان کیے اور اس پنڈت سے مدد کی درخواست کی۔ رام دیو نے ان لوگوں سے ساری کہانی سن کر بڑی دیر تک سوچنے کے بعد کہا کہ اے لوگو، یہ فقیر بڑا صاحب کمال اور پہنچ والا ہے اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور رام دیو سحر و ساحری کا بھی استاد تھا۔ اس نے کہا، ہاں البتہ اس فقیر کا مقابلہ سحر و ساحری سے ممکن ہے۔ چنانچہ رام دیو نے تمام پجاریوں کو سحر کے منتظر تعلیم کیے اور انہیں بتلایا کہ ان منتروں کے سامنے یہ فقیر نہ ٹھہر سکے گا۔ ان منتروں کی تعلیم کے بعد رام دیو نے اپنے شاگردوں کے ہمراہ انا ساگر کے کنارے آیا۔ وہ رام دیو پنڈت سب سے آگے تھا اور اس کے پیچھے تمام پجاری اور شاگرد تھے۔ جس وقت رام دیو پنڈت اور اس کے شاگردوں نے منتر پڑھنا شروع کیا، کسی خادم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو صورتحال سے آگاہ کیا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، منتر کارگر نہ ہوگا، ان لوگوں کے منتر کامیاب نہ ہوگے اور یہ رام دیو پنڈت راہ راست پر آ جائے گا۔ یہ فرما کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی سی دیر میں رام دیو پنڈت اور اس کے ساتھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بالکل قریب آ گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز سے فارغ ہو کر جو ہی اس مجمع پر نظر ڈالی تو وہ سارے پنڈت اپنی جگہ پر رک گئے اور ان کی زبانوں پر تالے پڑ گئے۔ کوئی بھی پنڈت کوئی منتر نہ پڑھ پا رہا تھا، کوئی کچھ بول نہیں پا رہا تھا اور ان لوگوں کی زبانوں سے کچھ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ چنانچہ رام دیو پنڈت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا اور اپنی زبان سے رام رام کہنا چاہتا تھا، مگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت سے اس پنڈت کی زبان سے رحیم 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 نکلتا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نکلتا تھا۔ یہ سارا حال دیکھ کر ان پجاریوں نے رام دیو کو نصیحت کرنی شروع کر دی، مگر اس کی یہ حالت تھی کہ لکڑی، ڈنڈا اور پھر جو بھی ہاتھ لگا پجاریوں پر پل گیا اور 20 پجاری کے سر پھاڑ دیے اور ہاتھ پیر توڑ دیے، جس کے بعد پجاری بھاگ گئے۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خادم کے ہاتھ پیالہ پانی سے بھرا، رام دیو پنڈت کے پاس بھیجا۔ رام دیو پنڈت باشوق تمام پانی پی گیا۔ پانی کا پینا تھا کہ رام دیو پنڈت کے دل سے کفر کی ظلمت محو ہو گئی، یعنی کفر کی ظلمت دل سے نکل گئی اور وہ
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ اور رام دیو پنڈت کے مسلمان ہونے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی خوش ہو گئے اور اس پنڈت کا نام شادی دیو رکھ دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دوستوں، یہی ہوتی ہے اولیاء اللہ والوں کی شان، یہی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت سے سارے پنڈت بھاگ گئے اور جو بڑا پنڈت تھا وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا غلام بن گیا اور مسلمان ہو گیا۔ دوستوں، سبحان اللہ، دوستوں یہ شان ہے اولیاء اللہ والوں کی۔ اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو برے کام سے دور رکھے اور سیدھے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور اولیاء اللہ کی کرامت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ سب کا نگہبان۔